بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کیو ڈی وی شاہد ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ملک میں اہل سیاست اور سیاسی جماعتوں کی تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے، لیکن سیاسی استحکام قائم نہیں ہو پا رہا ہے۔ اگر ملک میں اب تک ہونے والے انتخابات کا تجزیہ کیا جائے تو ہر انتخابات کے بعد سیاسی عدم استحکام اور سیاسی غیر یقینی میں ہی اضافہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے عوام کے مسائل حل کرنے اور ملک کو سیاسی و معاشی استحکام کی جانب گامزن کرنے کی بجائے ذاتی مفادات کے حصول کو ہی ترجیح دی ہے۔ اس ملک میں جب تک سیاست دانوں کے دلوں میں ملک کو استحکام کی جانب گامزن کرنے کا جذبہ بیدار نہیں ہوگا، ملک میں جمہوریت مضبوط ہو سکتی ہے، نہ ہی ہم ملک آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی درمیانی راستہ نکالنا پڑے گا۔ کیا کوئی درمیانی راستہ نکل پائے گا؟ اس بارے جاننے کے لیے آج ہم نے جن مہمان گرامی کو دعوت دی ہے ان میں ہماری سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار، ادیبہ، شاعرہ محترمہ رقیہ غزل صاحبہ ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں فیصل آباد سے صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں، جناب رانا زاہد اقبال صاحب۔ میں آپ دونوں مہمان گرامی کا مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ پروگرام کا آغاز جو ہے وہ ہم رقیہ غزل صاحبہ سے ہی کرتے ہیں۔ رقیہ غزل صاحبہ، ملک جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہے، اور اس عدم استحکام سے نکلنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ نکالنا پڑے گا۔ کیا کوئی درمیانی راستہ موجودہ حالات کے حوالے سے نکل پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شاہد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کو مبارکباد تو ہم دے چکے ہیں، لیکن اب اس چیز کی مبارک دوں گی کہ آپ باقاعدگی کے ساتھ بہترین جو ہیں وہ ہم تجزیہ نگار جو ہیں ان کو لا رہے ہیں، اور ان کے اس کے بعد جو ہے ایک جو کرنٹ ایشوز ہیں اس کو غیر جانبداری کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، وہ اصل حقائق جو ہیں وہ پہنچا رہے ہیں عوام تک۔ تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے، اور آپ نے مجھے موقع دیا، میرے لیے یہ بھی باعث اعزاز ہے۔ اچھا، آپ نے جو موجودہ حالات کی بات کی، دیکھیں میں تو ہمیشہ سے کہتی ہوں، بلکہ پھر کہہ رہی ہوں، ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں ہوتی، ہمارے ملک میں دائرے کا سفر ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں اور وہ ہم نے کسی مقام پہ پہنچنا نہیں ہوتا۔ آپ نے درمیانی راستے کی بات کی، درمیانی راستہ بالکل تلاش کرتے ہیں سیاستدان، لیکن اقتدار تک جانے کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ ان کے لیے درمیانی راستہ صرف اس چیز کا نام ہے کہ وہ اقتدار تک کیسے جائیں گے۔ اس میں پھر وہ چوراہوں پر نکل آئیں، سڑکوں پر نکل آئیں، وہ کشکول لے کر وہ مانگتے پھریں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ وہ چلے گئے ہیں۔ چلیں آپ بات کریں۔ اچھا، مجھے لگا کہ آپ کی وہ کال کا مسئلہ ہے۔ اچھا، بے شک وہ ادھر چلے جائیں، وہ ادھر چوراہوں پر وہ کشکول لے کر وہ اقتدار مانگیں، یا وہ اب کسی اداروں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہوئے وہ اقتدار مانگے، وہ بس اقتدار مانگتے ہیں، ان کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ ان کے حالات یہ ہیں کہ اس وقت بھی اگر میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کروں، مجھے تو یہ گورنمنٹ جو ہے اس ٹائم پی ڈی ایم نے وہ ایک گٹھ جوڑ بنا رکھا ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ زیادہ دیر تک نہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں پھر کہوں گی کہ یہ دائرے کا سفر ختم ہونے والا ہے، مجھے زیادہ دیر تک چلتا نظر نہیں آتا۔ حالات بدل رہے ہیں، ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے، جنوری گزر رہا ہے، فروری اور مارچ بہت کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ ایسا تو سوچا بھی نہیں تھا۔ جیسے ہم پہلے حیران رہ گئے تھے، راتوں رات کیا کچھ ہو گیا تھا اور سب کچھ بدل گیا تھا، ابھی بظاہر یہی لگ رہا ہے۔ ویسے بھی میاں شہباز شریف جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ ایک فرینڈلی وزیر اعظم ہے، ان سے کسی کو تکلیف نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، موجودہ حالات میں ان کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ ہاں صاحب ڈٹ چکے ہیں، ان کو کوئی بھی جو ہے وہ اپنے ارادے سے متزلزل نہیں کر سکتا۔
اور اگر وہ باہر وہ انہوں نے آنا ہی آنا ہے، اب وہ حالات بتا رہے ہیں وہ باہر آنے والے ہیں، وہ باہر آئیں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا یہ جو کہہ رہے ہیں مذاکرات ہونے ہیں، یہ سارا کچھ ٹھیک نہیں ہونا، دوبارہ سے ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہے، دوبارہ سے سب کچھ یہ جتنا اتنی وہ ایک بلڈنگ کھڑی کی گئی ہے یہ ساری مسمار ہو جائے گی، عوام کو کچھ نہیں ملنا، عوام کو پہلے بھی کچھ نہیں ملا۔ میں آپ بے شک مجھے یہ کہیں کہ ملک میں سب کچھ ہو رہا ہے، گورنمنٹ بڑے اچھے کام کر رہی ہے، گورنمنٹ یہ کر رہی ہے کہ آج بھی پیٹرول اور اس کی ڈیزل کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، سبزیاں اور پھلوں کے سب کے ریٹ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، آپ 4-5 ہزار جو موٹر بائک دیں گے، ایک لیپ ٹاپ دیں گے، ارے اس میں پیٹرول کس نے ڈلوانے ہیں؟ وہ والدین نے ڈلوانے ہیں، وہ لیپ ٹاپ لگنے کس چیز سے ہیں؟ وہ لائٹ بجلی کا بل 11 روپے کمی کر دی جائے گی، ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کتنے پیسوں کا ناجائز ٹیکسز لگا رکھے ہیں، اس کے اوپر اس میں کمی کر دی جائے گی۔ مجھے کوئی درمیانی راستہ نظر نہیں آتا، مجھے ایک ہی راستہ نظر آتا ہے کہ جب تک حکمران اپنی زندگیاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے مطابق نہیں گزاریں گے، اس ملک کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، بلکہ آگے جو ہے وہ حالات اتنے برے ہونے جا رہے ہیں۔ اس وقت دنیا کا جو حال ہے میرے تمام ارد گرد انٹرنیشنل لیول پر، تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے اگر انہوں نے اپنی سمتیں درست نہ کی تو یہ پچھتائیں گے۔ اچھا محترم رانا زاہد اقبال صاحب، رقیہ غزل صاحبہ کا کہنا ہے کہ یہاں جو ہیں وہ حالات بدلتے نظر نہیں آتے، درمیانی راستہ بھی جو ہے وہ نکلتا دکھائی نہیں دیتا، تو پھر کون سا ایسا راستہ ہے جو ہمیں آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا اہل سیاست کو ابھی تک یہ ادراک نہیں آیا ہے کہ ہم نے ذاتی مفادات کی بجائے عوامی مفادات کو ترجیح دینا ہے؟ بہت شکریہ ایک تو پہلے مجھے موقع دینے کا، جی جی اور ماشاءاللہ سے آپ اب ریگولر بڑے پروگرام کر رہے ہیں۔ جی جی اچھا شاہد صاحب، میں پچھلے دنوں میں نا ایک آپ کو پتا ہے میں انگلش پیپر میں بھی کالم لکھتا ہوں، جی جی تو میں نے ایک کالم لکھا سیپروفیٹ۔ وہ اس لیے وہ اس طرح ہوا کہ وہ آرگینک فوڈ آپ سمجھتے ہیں، جی جی اس حوالے سے جی جی بات کیجیے۔ اذان کی آواز آئے گی بیچ میں؟ نہیں آ رہی، آپ کیجیے، بات کیجیے۔ جی اچھا، وہ سیپروفیٹ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ جو ایسے مرکبات کو کھا کے وہ جو ڈالتے ہیں، یعنی کھاد کے بغیر، پیسٹی سائڈ، وہ جو ان ادویات کے بغیر جو ہم تیار کرتے ہیں نا، اس کو آرگینک فوڈ کہتے ہیں۔ وہ جو اس کو کہتے ہیں، مجھے یہ جو سیپروفیٹ ان کے لیے بڑی مناسب ٹرم لگی، ہمارے سیاستدانوں کے لیے، ہمارے یہاں کی سیاست کے لیے۔ یعنی یہ اب اتنا گند ہو چکا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ دیکھیں کہ ملکی حالات کس طرف جا رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ دیکھیں چینل پہ ایسی بودھی باتیں کرتے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں میں چینل پہ گورنمنٹ کی باتیں، میں چلے اس پہ آ جاتا ہوں، چلے میں کیس پہ آ جاتا ہوں ساری باتوں کو چھوڑ کر۔ شاہ صاحب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایک چیز، جامعۃ الازہر کے بعد آنے والے دنوں میں یہ اس سے بھی بڑا ایک ادارہ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ حاصل کیا تھا بڑی گیم کر کے، فرانس کو کچھ کہہ کے، امریکہ کو کچھ کہہ کے، یورپ کو کچھ کہہ کے، عمران خان نے وہی بند لفافے میں یہ ایک ادارہ بنا دیا، گلدستہ بنا دیا، جس میں دیکھیں شاہ صاحب ہمارا کیا مسئلہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں جب بھی ہم ترقی کی بات کرتے ہیں تو ہم جو یورپین معاشرے ہیں جن پہ انہوں نے سالوں ارکریزی کر کے ترقی کی ہے، ہم انہی خطوط پہ چل پڑتے ہیں۔ ہم نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ یار ہماری دیکھیں ہماری روایات کیا ہے، ہمارے یہاں کے مسائل کیا ہے، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، ہمارے فرقے کیا کہتے ہیں، ہماری تاریخ کیا ہے، ہماری روایات کیا ہے۔ ہم نے کبھی اس حوالے سے کبھی بھی کوئی ایسا ماڈل نہیں تیار کیا جس پہ کام ہو سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہاں پر تو یہ لگی لپٹی پہ چلنے والے سارے ہیں۔ تو اب یہ کہ عمران خان نے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام کیا ہے، اگر وہ ان سے پوچھنے میں پڑ جاتا یہ بات ڈسکلوز ہو جاتی ہے، کبھی مدرسہ میں بنتا۔ اور یقین مانے کہ جب تک ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی نہیں دیں گے، ہم دنیاوی اور دینی تعلیم کو ملا کر ساتھ نہیں چلیں گے، ہمارا نصاب، ہمارا نظام تعلیم جب تک دنیاوی اور دینی تعلیم کو لے کر نہیں چلے گا، آپ کبھی بھی آپ
پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اس کے دو وجوہات ہیں. ایک تو دیکھیں ہمارے عمران خان یہاں کہتے ہیں کہ ہمیں اگر سزا دینی ہے تو القادر ٹرسٹ پر دی جائے, کم سے کم جو ہے ہم آگے تو سرخرو ہو سکیں. اچھا رقیہ افضل صاحبہ, آپ کہہ رہی ہیں کہ ہوائیں بدل رہی ہیں, کیا آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی انویٹیشن دیکھ لی ہے جو آپ کہتے ہیں فضائیں بدل رہی ہیں کہ وہ امریکہ جو ہے صدر کی اس تقریب میں جا رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہوائیں وہاں سے بدلیں گی اور ایک کے بعد جو ہے دوسرا اتحادی حکومت میں آ جائے گا؟ شاہد صاحب آپ نے وہ انویٹیشن دیکھا؟ جی آج اخبار میں خبر چھپی ہوئی نہیں تھی. جی, وہ میں نے کہا شاید انویٹیشن آپ کو نا, آپ نے انویٹیشن نہیں دیکھا. جی ہاں نہیں یہ کسی نے بھی نہیں دیکھا. نہیں دیکھا کیونکہ انویٹیشن ہوتا تو اس کو جاری کر دیا جاتا. ٹھیک ہے. ایسا ہو نہیں سکتا تھا. یہ لوگ تو نمائشی لوگ ہیں, ان کی تو نمائش جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے. یہ تو خود کو بادشاہ سمجھتے ہیں, یہ شاہوں کے ساتھ خود کو یہ زندگیاں بھی شاہوں جیسی گزارتے ہیں, لیکن اصل جو شاہ ہے نا وہ ان کو شکاری ہی سمجھتے ہیں. یہ جانتے ہیں در حقیقت پاکستانی حکام میں سے کسی کو نہیں بلایا گیا, انہوں نے کسی کو نہیں بلایا. اور صرف یہ لوگ دیکھیں ٹکٹ ہے نا, ایک سینما کا ٹکٹ ہے, ایک ڈرامے کا ٹکٹ ہے. باہر کے ممالک میں وہ لوگ دل کے بڑے کھلے ہیں, وہ صرف ایک گورنر ہاؤس میں اپنی تقریبات نہیں کرتے, وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اپنی تقریبات نہیں کرتے, وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں اپنی تقریبات کر کے 10-12 اکٹھے ہوئے کھا پی لیا, اور وہ ایسے نہیں کرتے. ان کی تقریبات ہوتی ہیں عوام کے ساتھ, وہ عوام کے لیے یہ مثالیں بڑی دیتے ہیں. یورپ میں یہ ہو گیا, یورپین ممالک میں یہ ہو گیا. وہ بھائی تم تو پوری زندگی 75 سالوں میں ایک دفعہ بھی ایک دن بھی ویسے نہیں گزار سکے جیسا یورپین ممالک میں ہوتا ہے. اپنے عوام کے لیے وہ سب کچھ ایک چیز نہیں دے سکے جو وہ دیتے تھے. مسئلہ یہ انہوں نے کسی کو نہیں بلایا. یہ ٹکٹس ہیں, یہ ٹکٹس آپ حاصل کر لیں, آپ خرید لیں, ان کے پاس اتنی دولت ہے, انہوں نے خرید لیے ہیں اور خرید رہے ہیں. کل تک آپ دیکھیں گے ایک اور خبر چلے گی, اور لوگ بھی خرید لیں گے انہی میں سے جو حکومت میں شامل ہوں گے. یہ باہر جا کر چاہے اینڈ پہ بیٹھے ہوں گے یا آگے بیٹھ جائیں گے, جیسے بھی بیٹھ جائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے, میں پہلے سے کہہ رہی ہوں, میں نے لکھا بھی ہے, وہ اس دنیا کی تاریخ کو بدل دے گا. یہ لوگ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکیں گے. وہ جتنا فرینڈلی اس ٹائم بیہیویئر نظر آ رہا ہے کہ جنگیں رک جائیں گی, نہیں جنگیں لگے گی. میں بار بار کہہ رہی ہوں, تیسری جنگ عظیم ٹرمپ لگائے اور دنیا دیکھتی رہ جائے گی. دیکھیں امریکہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا اس ٹائم, اس نے اب وہاں پر جو ہے مہنگائی بڑھے گی, وہاں پر حالات. امید صرف پیپلز پارٹی نے نہیں, پی ٹی آئی نے بھی لگا رکھی ہے 22 کو. آپ کیا سمجھتی ہیں اگر بلاول بھٹو آگے نہیں نکل سکتا تو کیا پی ٹی آئی آگے نکل جائے گی؟ دیکھیں شاہد صاحب, پی ٹی آئی کی جہاں تک بات ہے نا, وہ اس وقت زیر اعتاب ہے. ان کو تو بلایا بھی نہیں جا سکتا. اگر وہ باہر ہوتے تو شاید کوئی ایسی, یہ تو ایک بے احمقانہ بیان ہے. اگر کوئی دے کہ جی وہ ان کو بلایا جائے گا یا بلایا جا رہا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہیں وہ خان صاحب وہ زیر اعتاب ہیں, اور وہ تو پہلے نہیں ہے. ہمارے ملک میں سیاستدان ہوتے رہتے ہیں, میرے لیے یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ یہاں پر جو ہمارے سیاستدان ہیں جب یہ زیر اعتاب آتے ہیں اس کے بعد یہ جیلیں کاٹتے ہیں, تو ان کے سینوں پر یہ میڈل کی طرح یہ جو جیل میں کاٹے ہوئے جو مہینے ہوتے ہیں یا سال ہوتے ہیں وہ اس کے چمک رہے ہوتے ہیں. یہ گولڈ میڈل ہوتے ہیں, ان کے سلور میڈلز ہوتے ہیں, یہ وہ سارے کچھ چمکتے ہیں. تو جو جیل نہیں کاٹتا اس کو تو یہ بڑا وہ مانتے بھی نہیں ہے, بڑا اچھا سیاستدان یا ظاہر کوئی اقبال عوام بھی اس صاحب, کو ظاہر اقبال نہیں صاحب, دیکھتی. یہ اہل سیاست تو میڈل لگا رہے ہیں اپنے سینوں پہ, اور جو اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں, جبکہ عوام جو ہے وہ کبھی پٹرول کی قیمت بڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہے تو کبھی بجلی کی. اب پٹرول کی ایک طرف اب پٹرول کی قیمت ایک طرف بڑھائی جا رہی ہے, دوسری طرف بجلی میں کی قیمت میں کمی لانے کی نوید سنائی جا رہی ہے. عوام کو کب تک ایسے ہی بہلایا اور بہکایا جاتا رہے گا؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا ہے کہ یہ دیکھیں, ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ
اپنا عمران, ایک پہلا تھوڑا سوال جو آپ نے پہلے کیا تھا اس کو تھوڑا سا جواب رہ گیا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ عمران خان جو نا وہ کہتے ہیں فیصلہ کرے. عمران خان تو ببانگ دال کہہ رہے ہیں کہ میں نے اقتدار میں نہیں آنا, مجھے پتا ہے, مجھے بے شک مار دیں. وہ اب اپنے آپ کو ہسٹری میں زندہ رکھ, ہاں وہ ہسٹری میں زندہ رہنا جتنا جی وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر جتنا مجھے ایسے سزائیں دیں گے, اس کیس میں بھی سزا دیں گے تو ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا. وہ اس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں اور انہیں پتا ہے ہائی کورٹ میں جائیں گے. شاید صاحب اس کیس میں یقین مانے نہ, یہ جو استغاثہ ہے اس نے کوئی محنت نہیں کی, اس کیس میں کچھ نہیں ہے. خود ان کو پتا ہے, خود ماتحت عدلیہ کو پتا ہے, یہ جب اعلیٰ عدلیہ میں جائے گا اس کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہے. اس کیس میں کوئی ایفیڈیوٹ نہیں, کیا اس کو کہتے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اور اس لیے یہ وہ بات میں ادھر آگے, ان کو پتا ہے کہ یہ فیصلہ دے ہم ایک تو ہمارا تھوڑا سا ان کا اور ہوگا. آپ کو پتا ہے پاکستان میں جتنی جیل کو کاٹتا ہے اتنا مقبول ہوتا ہے. عمران خان صاحب کو پتا ہے اگر میں کوئی ڈیل کر کے باہر آ گیا تو ایسا ہوگا. اچھا اب دوسرا آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں آپ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کر رہے ہیں, وہ کیا گورنمنٹ کر رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں یقین مانے ان کو شرم آنی چاہیے کہ کیا وہ ایک ان کو کال آتی ہے تو آپ ایسے کر دیں, سوائے فوٹو سیشن کے یا تقریبات میں جا کے وہاں پہ ایک تقریر کرنے کے جو ان کی لکھی ہوئی ہے. آپ اندازہ کر لیں, شاید صاحب بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ رقیہ غزل صاحبہ بھی میری بات سے ایگری کریں, دیکھ لیں انہوں نے جب تک انہوں نے چاہا نہیں وہ ان سے ملاقات نہیں کروا سکے. دیکھیں انہوں نے اپنی برتری کیسے ثابت کی کہ انہوں نے اتوار کو کھلوا کے ملاقات کر دی. کیا نارمل ڈیز جو ملاقات کے دن ہیں ان میں تو ملاقات نہیں ہوئی, اور انہوں نے بتایا ان کو کہ دیکھیں ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں, اور دیکھیں سنڈے والے دن ملاقات ہو گئی. تو جب ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے, سوائے ان کو شوق ہے کہ ہمارے پاس ایک پرائم منسٹر ہاؤس ہے, ہمارے پاس پریزیڈنسی ہے, ہمارے پاس وزارتیں ہیں. یقین مانے وہاں کچھ بھی نہیں ان کے پاس, ان کا کوئی اقتدار نہیں ہے. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے پاس اس وقت سب کچھ ہے, اس کے ساتھ ان کے ساتھ تو عوام بھی نہیں ہے. آپ شاید صاحب کسی محلے میں چلے جائیں, کسی چوک میں چلے جائیں, کسی چورنگی پہ چلے جائیں, کسی چوراہے پہ چلے جائیں, گاؤں میں چلے جائیں, شہر میں چلے جائیں, قصبے میں چلے جائیں, شاید صاحب ہر ایک کو پتا ہے کہ ان کا مینڈیٹ کیا ہے. فارم 47 اور 45 کا ڈیفرنس اب سب کو پتا چل چکا ہے. اس لیے ان کی حکومت کچھ نہیں ہے, بس ان کو یہ عمران خان دیکھیں آج بھی عوام اس کے ساتھ ہے, وہ بے شک وزیر اعظم نہیں ہے. دیکھیں وزارت عظمیٰ کیا ہے, ساری دنیا میں عمران خان کو میڈیا لے رہا ہے, اور کیا وزارت عظمیٰ ہی ہے, اس کے ساتھ اس کی ملکی. رقیہ غزل صاحبہ بات یہ کر رہے ہیں عمران خان کی, تو ایک تاثر یہ ہے کہ آج ملک جس نہج پر پہنچا ہے اس کا ذمہ دار جو ہے وہ عمران خان ہے, تحریک انصاف ہے, ان کے لوگ ہیں. ایک تاثر تو یہ ہے. دوسرا تاثر یہ ہے کہ جب تک جہاں قبولیت ہوتی ہے وہاں مقبولیت اثر انداز نہیں ہے. جب قبولیت پہ مقبولیت اثر انداز نہیں ہے تو پھر یہاں تبدیلی کیسے آئے گی؟ اور اس تبدیلی نہ آنے کی, اس تاثر کی وجہ سے ہی موجودہ حکومت کے جو اقتدار میں بیٹھے ہیں, ایوان اقتدار میں حکمران, وہ اس حوالے سے لڈیاں ڈالتے ہیں کہ جناب ہم ایک پیج پر ہیں, ہم بے اختیار صحیح لیکن اقتدار میں بیٹھے ہیں, عوام جائے بھاڑ میں, ان کی ترجیحات میں نہ پہلے عوام تھے نہ اب ہیں. جب یہ صورتحال ہے تو پھر آگے ہم کیسے بڑھ پائیں گے؟ شاہی صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بلکہ آپ سبھی دیکھ رہے ہیں, عوام میں یہ جو ہمیں روزانہ نظر آتا ہے کہ یہ کبھی یونیورسٹی میں وزٹ ہو رہے ہیں, کبھی کسی کالج میں وزٹ ہو رہا ہے, اور وہ وزٹ میں نظر آتا ہے وہ بچے بڑے بغل گیر ہو رہے ہیں, بڑی محبتیں لکھ. مجھے کبھی ان یونیورسٹیز میں, ان سکولز میں یہ کھڑے ہو کر کسی بچے سے پوچھیں تو صحیح کہ کیا وہ میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف یا مریم نواز بننا چاہتا ہے؟ یہ سمجھ آ, میں ساتھ کھڑی ہوتی ہوں. اس کے علاوہ وہ بھی چھوڑے, میں ساتھ نہ بھی ہوں گی, خود ہی لائیو پوچھ کے سب کو دکھا دے, لیکن شرط یہ ہے کہ یہ پہلے سوال نامہ نہیں دیں گے, یہ سوال نامہ نہیں دیں گے, ان کے لوگ پہلے بچوں کو تیار نہیں کریں گے, ان کے ٹیچرز ان کو انسٹرکشنز نہیں دیں گے. یہاں پر سب کچھ پری پلانڈ ہوتا ہے. اگر اسپیچز لکھی ہوتی ہیں تو بچوں کو بھی تیار کیا گیا ہوتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد ایک اور بھی مسئلہ ہے نا,
مجھے وہ بچے جو یہ اس طرح گلے لگ رہے ہیں ان کے کبھی آپ نے چہرے دیکھے ہیں؟ جی جی ان کے چہروں کی محرومیاں دیکھی ہیں؟ آپ اس بچی کا محرومی دیکھ لیں جو کل گلے لگتے ہی نظر آ رہی تھی، اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی نیوز بن گئی ہیں، وہ بھی اتنے کوئی، میں کیا ان کے لیے الفاظ بولوں، انہیں شرم نہیں آتی کہ وہ ایک محرومی ہے، اس کو انہوں نے اپنی شکلوں میں بنا بنا کے دکھا رہے ہیں. وہ ایک غریب گھر کی بچی ہے، اس نے جب یہ دیکھا یہ سارا کچھ، وہ کیوں نہ اس کو ان کو چومتی محبت سے، کیوں نہ کرتی وہ، کیونکہ ایک تو اس نے کبھی زندگی میں کسی کو اتنا قریب دیکھا نہیں تھا، وہ بھی ایسے. اس کے بعد اس کی محرومی اسے بتا رہی تھی کہ شاید یہ مجھے کچھ دے جائیں گے، اس کو لیپ ٹاپ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. میں تو کہتی ہوں اس ملک میں تعلیم بھی بیکار ہے، کیونکہ یہاں پر نوکریاں نہیں ہیں. یہاں پر میں نے پی ایچ ڈی لوگوں کو اتنا زیادہ ڈسہارڈ دیکھا ہے، اتنا زیادہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگ باہر چلے گئے ہیں میرے کانٹیکٹ میں، وہ لوگ کئی لوگوں نے مجھ سے بات کی ہے، میں نے ان کو سمجھایا بھی. کچھ ایسے ہیں جو پر تول رہے ہیں، نہیں جی ہم یہاں نہیں رہ سکتا کوئی بھی. اس کی وجہ آپ بھی سمجھدار ہیں، یہاں پر سب کچھ دکھاوا ہے. میں پھر وہی بات کروں گی، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے. جہاں تک خان صاحب کی بات ہے، ان کی مقبولیت کو نہ یہ توڑ سکے ہیں، چاہے یہ چھچور بن کے پر اتر آئے ہیں سارے کے سارے، یا یہ میں کہتی ہوں سارے کے سارے یہ سمجھ رہے ہیں عوام میں اس طرح بیٹھ کے. خان صاحب کہاں عوام میں اس طرح بیٹھے ہوتے تھے، آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں. خان صاحب کے تو گارڈ ہی بڑے تھے، وہ تو اتنے زیادہ، لیکن ان کا ایک جو محبت تھی نا عوام میں، وہ نہیں ختم ہو سکی. اس کی یہ قدرتی، میں اب یہ مانتی ہوں یہ قدرتی عطا ہوتی ہے. میں بڑی ان کے بارے میں ان کا سخت ناقد رہی ہوں، لیکن آج میں اس شخص کو مانتی ہوں، وہ شخص ہمیشہ زندہ رہے گا. اس نے بھٹو کو کے امیج کو توڑ دیا ہے. پہلے بھٹو تھا کہ وہ کہا جاتا تھا کہ بھٹو زندہ ہے، اب یہ دنیا کہے گی اور مانے گی. خان صاحب حکومت بھی کرے گی، وہ باہر آئیں گے اور وہ ڈٹ کر حکومت کریں گے، کیونکہ وہ دلوں میں اتر چکے ہیں. غزل صاحبہ کا کہنا بجا ہے کرسی سے تو کہ سبھی اتر جاتے ہیں، عوام کرسی کی سے تو سبھی اتر حمایت، جاتے ہیں، عوام کی حمایت مزہ تب ہے کوئی دلوں میں اتر جائے. جی اور دلوں میں اترنا شاہد صاحب اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ پوری زندگی لگا دیں، آپ لوگوں کو گھروں میں آٹے کے تھیلے پہنچا دیں، آپ سب کچھ دے دیں، لوگ پیچھے کہتے ہیں ہمارا ہی پیسہ ہے نا، ہمیں دے رہے ہو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کوئی چیز بھی اہم نہیں ہے، انسان کی یہ قدرتی عطا ہے، اور اللہ پاک نے ان کو بڑے خوش قسمت ہے، بہت نوازا ہے. بڑا ان کی کردار کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، ہر چیز کو کوئی خراب کرنے کی، خراب تو ہوتا ہی ہے، سبھی کا خراب ہے، میں یہ بات مانتی ہوں. یہاں پر کون حجی نمازی اور اتنا وہ سب کچھ ہے، لیکن سب کچھ کرنے کی جی کوشش کی گئی. رقیہ غزل کہ وہ صاحبہ کا امیج کہنا ہے کہ اگر آپ نے سدا حکمرانی کرنی ہے تو عوام کے دلوں میں بسنا ہوگا. عوام کے دلوں سے نکل کے آپ اقتدار پہ تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اقتدار کو اتنا دوام نہیں دے سکتے کہ عوام کے دل میں اتر جائیں صرف اقتدار پہ بیٹھنے کے. ناظرین، یہ خیالات کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. کی ترجیحات کی، عوام کے مسائل کے تدارک کی، عوام کی نبض پر ہاتھ رکھنے کی. عوام کی نبض پر کیا حکمرانوں کا ہاتھ اب بھی ہے یہ نہیں ہے؟ رانا زاہد اقبال صاحب سے پوچھتے ہیں. رانا زاہد اقبال صاحب، کیا موجودہ حکمران جو ہیں وہ بڑے ببانگے دول دعوے کرتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ جو ہے وہ عوام کی نبض پر ہے، اور آنے والے وقت میں جو ہے عوام ہی ہمارا احتساب کریں گے اور ہم عوام کی ہی حمایت جو ہے وہ حاصل کر کے دوبارہ اقتدار میں آئیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکمران کا ہاتھ نبض پر ہے عوام کی، اور عوام کے دلوں میں اترنے کی وہ استطاعت رکھتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ عوام نے ان کا کیا حساب کرنا ہے.
یہ کون سا کو عوام کا ووٹ لے کے آئے ہیں؟ جی جی عوام نے تو ان کا 8 فروری کو احتساب کر دیا ہے، ان کو ان کا چہرہ دکھا دیا ان کو جھنڈی کرا دی انہوں نے. یہ تو اب کہتے بعد میں کیا کرنا، احتساب تو ان کو ہو گیا، ان کو تو عوام نے بتا دیا کہ بھی آپ کو ہم نے ووٹ نہیں دیے. تو یہ عوام کی نبض پہ ہاتھ ہونا. اور آج بھی ہمارے یہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحبہ فیصل آباد میں آئی ہوئی ہیں، بہت پروگرام کر رہے ہیں بہت، لیکن یقین مانیں ابھی آج وہ اسٹوڈنٹس میں تقسیم کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ کر رہے ہیں، مختلف چیزیں. لیکن دیکھیں شاہ صاحب، مجھے پھر یہ بات دوبارہ ہی کرنی پڑ رہی، میں نے پہلے بھی یہ بات کی ایک بار کہ عمران خان نے یہ جو پاکستان میں ایک چیز تھی، دیکھیں وسائل فن کے عمران خان وزیر اعظم ہے، وسائل تو ہمارے ہیں، ہمارے ٹیکسز کے پاکستان کے وسائل ہیں، اگر وہ کہیں لگاتے ہیں تو وہ عوام کا حق ہے، وہ کوئی ان کا کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے ان کی. ہاں چیز یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا ایکسٹرا آرڈنری کام کرتے ہیں کہ عوام کی بہتری آتی ہے اس میں، اس چیز کو مانا جا سکتا ہے. ملک کی ترقی کے لیے بیرونی دنیا میں پاکستان کا نام بناتے ہیں، یہ چیز ہے. تو ابھی تو انہوں نے جیسے دیکھیں ان کا تو یہ حال ہے کہ دیکھیں کس طرح کے پانی پہ سندھ اور پیپلز پارٹی پی پی اور مسلم لیگ نون کس طرح کے بھونڈے بیانات دے رہے ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دیکھیں کتنا سینسیٹیو ایشو ہے. احسن اقبال نے اس طرح کا بیان دیا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کے خلاف تو کچھ کیس ہونا چاہیے. آپ دیکھیں بجائے آپ اس ملک میں ملکی استحکام کو بڑھائیں، قومی یکجہتی کو بڑھائیں، انٹیگریٹی کو، نیشنل انٹیگریٹی کو امپروو کریں، یہاں پہ تو یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں. یہ تو جو ملک یقین مانے جتنی 3 سالوں میں ہمارے ہاں ملکی استحکام نیشنل انٹیگریٹی کو جتنا نقصان 2-3 سالوں میں ہوا ہے، شاید میرا خیال گزشتہ کئی سالوں میں نہیں ہوا ہوگا. یہ تو بالکل ان کو تو ان کا عوام کی نبض پہ ہاتھ ہوتا تو عوام ان کے خلاف اس طرح باہر نکل آتی، ایک کال پہ باہر آ جائیں. اب میں اتنی مہنگائی ہوتی نہ کو روزگار، دیکھیں یہ کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں خود سے. ابھی دیکھیں کیا کہیں مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ کیا کہیں کوئی روزگار نیا آ گیا ہے؟ کیا کہیں کوئی بیرونی سرمایہ کاری آ گئی ہے؟ مریم نواز کہتی ہیں کہ 38 سے مہنگائی 4% پر آ گئی ہے، آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے. ہاں جی وہ تو بہت کچھ کہتی ہیں شاہ صاحب. اچھا لیکن آپ دیکھیں کہ عوام کی زندگی بدلے گی تو بات بنے گی نا شاہ صاحب. ایکٹ سپیکس لوڈر دین دا ورڈز. اگر کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا تو پھر بات بنے گی نا. وہ تو بہت کچھ کہہ رہی ہیں، وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں، نون لیگ بھی کہہ رہی ہے، روز چینلوں پہ آگے باتیں کرتے ہیں. اور یقین مانے کئی باتیں ایسی کر جاتے ہیں ہنسی آتی ہے. میں کہتا ہوں ان کو خدا کا خوف نہیں ہے، ان کو تو خدا کا خوف ہی بھول گیا بالکل. اگر ان کو تھوڑا سا بھی خدا، میں تو ابھی میں نے کالم لکھا اس میں یہ بات لکھی، میں نے کہا خدا را حقائق آپ حقائق کے مطابق چلیں، عوام کو حقائق جو اصل حقائق ہے عوام کو بتائیں. آپ کو عوام کو آپ جھوٹیاں تسلیاں نہ دیں. آپ کچھ اس وقت جو حالات ہیں ملک کے سبھی کو پتا ہے. اور آپ یہ بات دیکھیں، یہ ڈالر نہ آتے یا تھوڑی سی ریمیٹنس جو بڑھ گئی ہیں اس وقت وہ نہ ہوتی ہیں تو ملک کا کیا حال ہونا تھا. یہ میرے خیال میں تو دیکھیں اس وقت اچھا، اس سب ملک سے جو میں بڑا رقیہ مسئلہ ہے میرے غزل خیال میں، صاحبہ، ملک کو معاشی طور پر بہتر بنانے میں آرمی چیف کا بڑا کردار ہے. مقتدرہ جو ہے وہ دن رات محنت کر رہی ہے، اور یہ جو ہے حکمران جو ہیں وہ سارا کریڈٹ خود اپنی طرف لے رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ تو یہاں تک کہہ رہی ہیں، اور مسلم لیگ نون والی بھی جو قیادت ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب کی کارکردگی کی وجہ سے آنے والا جو وقت ہے، جو نیکسٹ الیکشن کے بعد جو ہے، یہاں کی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ انشاءاللہ وفاق میں وزیر اعظم بنیں گی. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا اور کوئی کارکردگی نہیں دکھائی جا رہی اور کوئی گڈ گورننس نہیں ہے. جی رقیہ صاحب. اچھا اصل میں نا شاہد صاحب، میں آپ کی بات سن کے نا ہنسی وزیر آ اعظم گئی آپ دیکھیں کو؟ ہمارے یہاں پر تو سیاستدانوں کے بچے کبھی بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں اور کبھی بھی صدر بن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن کچھ خاندان ہیں صرف انہیں کے، ہر خاندان کے، باقی تو ان کے گھر کے غلام ہیں. بلکہ یہ بات تو نون لیگ کی طرف سے آئی تھی کہ ہر بندہ وہ ان کے بارے میں، شاید فقان عباسی کے بارے میں بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر بندہ جو ہے اس قابل نہیں ہوتا. یہ بیان شاید میرا ادھر ادھر ہو جائے تو میں اس میں وہ اس کو نہیں دوں گی. انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ایسے نہیں ہے، جو ان کے بچے ہیں صرف وہی بن سکتے ہیں.
تو جہاں تک بات ہے یہ کہ کیا کیا انہوں نے کر دیا ہے وہ، تو یہ تو کبھی بھی بن سکتے ہیں. اب تو میرے خیال میں بلاول بھی امیدوار ہیں، ہمیشہ سے ہیں. اور اس بارے میں بھی میں نے کالم میں آج سے میرے خیال میں 1 سال پہلے لکھا تھا، نہیں 2 سال پہلے، کہ آپ بلاول کو جب یہ کہہ رہے تھے بچہ بچہ بچہ، میں نے کہا آپ انہیں وزیر اعظم کی طور سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ وہ خاندانی وزیر اعظم ہے، وراثتی وزیر اعظم ہے، اور جی جی. وہ اس میں لازمن آئیں گے. لیکن اب جو ہے نا مسئلہ، پہلے یہ 2 پارٹیاں تھیں، یہ آپس میں کھیلتے رہتے تھے، ان کی باریاں لگی رہتی تھی. اب ایک تیسری پارٹی جو ہے نا وہ مل چکی ہے. لیکن میں ایک بات جو ہے وہ آج ضرور کروں گی کہ ان 2 پارٹیوں نے ایک کام یہ کیا ہے، بلکہ یہ ان کی سمجھ لیں حکمت عملی ہے، ابھی تک کسی نے اس بارے میں بات نہیں کی، کہ خان صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو توڑا جائے. تو ان کے جو بیانیے ہیں نا، جو قریبی بہت زیادہ ان کے لوگ تھے وہ بدل رہے ہیں. تو ممکن ہے کہ ان کی وجہ سے ان کو، کیونکہ اگر لیکن اگر خان صاحب رہتی ہے تو یہ 2 جماعتیں نہیں رہتی، اور یہ 2 جماعتیں تبھی رہ سکتی ہیں جب خان صاحب نہیں رہتے. اب خان صاحب نے رہنا ہی رہنا، ان کے اوپر تو کوئی ایسا الزام ثابت ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو کرپشن کیسز تو میرے نزدیک کوئی اہمیت کے حامل نہیں ہے. یہ ویسا ہی ہے جیسا پہلے بھی آپ کو پتا ہے میاں صاحب پہ بھی آیا، محترمہ بے نظیر صاحبہ پہ بھی. یہ مبینہ جو ہوتے ہیں ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف عوام کو الجھانے کے لیے ہوتے ہیں، وقت ٹپاؤ ہوتے ہیں، اور اس میں بعد میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. اس میں تو بلکہ نیب کا جو آپ ادارے کی بات کر رہے ہیں جس نے یہ کرنا ہوتا ہے، میں شاید یہ خبر آپ نے کی نظر سے گزری ہو. غزل صاحبہ، جب تک قبولیت جو ہے وہ نہیں ہوگی مقبولیت کی، کیسے تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں آپ جس قبولیت کی بات کہہ رہے ہیں، جہاں تک میں پہنچی ہوں تو قبولیت جو ہے نا وہ مجھے تو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ قبولیت جو ہے وہ ہو چکی ہے، لیکن کچھ طریقہ کار ہے وہ اختیار کیا تو آپ جانا سمجھتے ضروری ہے، ہیں ورنہ تو پھر یہی نہیں تو ہوگا نا آپ سمجھ کہ پہلے بھی گرائی، پھر گری، پھر گری، پھر اٹھے، پھر گرے. لیکن کچھ طریقہ کار نہیں، اختیار آپ کرنا ہوگا. سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات پھر کامیاب ہو جائیں گے، یہ جو آپ چل پڑے ہیں ملاقات کے بعد، جیسا کہ رانا زاہد اقبال صاحب نے کہا تھا؟ یہاں ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ ڈیل کرنے والوں میں سے بندہ نہیں، پتہ ٹھیک ہے. چل چکا سب کو. ان کی ایک ہی مسئلہ ہے کہ وہ ڈیل بھی صرف اس بنیاد پر ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اس بنیاد پر کہ ان کا مینڈیٹ واپس کر دیا جائے. اگر تو مذاکرات کی بات ہر طرف آ جاتی ہے اور یہ تو آپ سمجھ جائیے گا ان کی بات جو ہے وہ پوری ہونے جا رہی ہے. لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی یہ بات مان لی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ملک سب کچھ چینج ہو گیا ہے، ترقی ہو رہی ہے ہر طرف، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ ہمیشہ سے نا یہ پاپولر پالیٹکس کرتی ہے، اور ان کے جتنے بھی منصوبے ہیں وہ سارے کے سارے تشہیری ہیں. ان سے عوام کو فائدہ صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ دکھاوا ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ پہلے بھی نہیں، جب ان کی حکومت تھی میں نے اس وقت بھی بہت زیادہ سرمایہ داروں کے مفادات کے لیے کام کرتی ہے. ہاں سرمایہ داروں کی، ان کو یہ ان کا اپنا فائدہ ہے. انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھائی ہیں، انہوں نے لاکھوں تک اپنی تنخواہیں بڑھائی ہیں. لاسٹ میں اسی بات پہ جھگڑا ہوا تھا، بھائی آپ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ آپ کی تنخواہیں جی عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بات کی، وہ کہتی ہے 1 لاکھ میں گزارا نہیں ہو سکتا. بھائی آپ لوگ کا 1 لاکھ میں گزارا نہیں ہو سکتا، 5,000 میں لوگ کا گزارا ہو رہا ہے، 10,000 میں گزارا ہو رہا ہے، 50,000 کا ان کو بجلی کا بل آتا ہے، 93,000 کا مجھے پتا چلا ہے سوئی گز کے ان کو بل آ گئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جا کے تو ہم سے کہا کہ یہ غلط کیا. آپ کا گزارا نہیں ہوتا، ہم لوگ کے گزارے ہو جاتے ہیں، ہم لوگ کہاں سے لاتے ہیں؟ اچھا مجھے آج یہ کسی نے وہ ایک نا بڑے غریب گھر ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ کچرے کے بھی 500 روپیز وہ لگانے جی وہ لگانے شروع کر دیے. ہمارے گھر تو کھانے کو سارا کچھ نہیں، کچھ اور بلوں میں لگ کے آ بھائی رہا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی جی. یہ آپ کون سی معیشت آپ کی ترقی کر رہی ہے؟ یہ کون سا آپ آسمان پہ جا رہے ہیں؟ کون سا پنجاب ترقی کر رہا ہے؟ لوگوں کے گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں رہا، اور اس کے اوپر آپ نے وہ کچرا اٹھانے کے بھی پیسے آگے ہی لوگ دے رہے ہیں. 200 جب 300 دیتے تھے میرے سامنے، 500 تک اگر لوگ یہ مجھے بتا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا. مجھے بھی ہمارے بھی گھر میں وہ آ گیا ہو، اس پہ پتا چل گیا ہو. آپ نے اتنا ظلم کیا.
اچھا رانا صاحب، رانا زاہد اقبال صاحب، کہ آپ سمجھتے ہیں چاہے مسلم لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو، عوام کو، عام جو غریب عوام ہے، عام جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں، ان کو اب ان سے کوئی غرض نہیں رہی ہے کہ کون پیج پہ ہے، کون پیج پہ نہیں ہے، کون قبولیت میں آتا ہے، کون نہیں آتا. ان کو تو 2 وقت کی کیا، اب 1 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. جب یہ پڑے ہوئے ہیں تو عوام کب تک یہ زیادتی، ناانصافی یوں ہی برداشت کرتے رہیں گے اور خاموش بیٹھے رہیں گے اور اس ڈگر پہ چلتے رہیں گے کہ جناب ایک قربانی کے بعد دوسری قربانی، دوسری کے بعد تیسری قربانی، اور وہ قربانی کا بکرا یوں ہی بنتے چلے جائیں گے؟ آپ دیکھیں شاہ صاحب کہ ظاہر ہے بھوکے کو تو روٹی چاہیے، اس کو تو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کو ٹیکنیکلٹیز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پہلا کام اس کو کھانا چاہیے. جب اور یہ جو لوگ ہیں تو آپ کے، اچھا میں ایک تھوڑی سی بات پہلے میں کر دوں. یہ بھی مذاکرات کی ہم بات کر رہے تھے نا، تو یقین مانے یہ میں وہ بات بتانے لگا ہوں جو میں آپ کو ذرائع نہیں بتاؤں گا اس کے، پلیز سے آگے پوچھے گا. میں نہیں، آپ عمران خان تو مذاکرات کے حوالے سے کسی کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے، نہ اپنی پارٹی کو، نہ جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں یا جو کوئی پیغامات لے کے جاتے ہیں. عمران خان پہلے ان کو بھیجتے ہیں، ہاں آپ بات کرو. جب وہ بات کر کے آتے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ آگے سے انہوں نے ان کو کیا رسپانس دیا ہے. عمران جیل میں بیٹھ کے ان کا انالیسس کر رہے. میں تو حیران ہوں کہ میں اس بندے کی، میں اسلام آباد میں آپ کو بتایا تھا 2-3 دن پہلے میں اسلام آباد میں تھا، میں اس بندے کا انالیسس دیکھوں مجھے بالکل یقین آ گیا شاہد صاحب کہ عمران خان کہہ دیتے ہیں ہاں ایسے آپ جائیں، وہ جا کے بات کرتے ہیں، بات کر کے واپس آتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں تو وہ یو ٹرن لے جاتے ہیں اس بات کو. نہیں میں نے ایسے نہیں کرنا. صرف اندر بیٹھ کے وہ باہر کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور ہونا وہی ہے جو اینڈ پہ عمران خان نے چاہنا ہے. نہ یہ جتنی باتیں مذاکرات کے حوالے سے پی ٹی آئی کر رہی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ادھر سے گورنمنٹ کو دیکھ لیں تو گورنمنٹ کا بھی یہی ہے. گورنمنٹ کے پاس اپنے پاس تو ایک ملاقات کے لیے ٹائم نہیں لے کے دے سکی انہیں، تو وہ خود کہتے پھر رہے ہیں تو ان کو بھی. لیکن یہاں پہ عمران خان تو پورا باقاعدہ پلاننگ، منصوبہ بندی سے ان کے ساتھ چل رہے ہیں، سبھی کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ بھی، اداروں کے ساتھ بھی. وہ بڑے، کیونکہ وہ اندر بیٹھے ہیں، ان کو تمام فیسلٹیز نہیں ہے. وہ اسی طرح ایک بات چھوڑ دیتے ہیں، وہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں سارے معاملات، بیانات، وہ جا کے ساری بات انہیں بتاتے ہیں. اس لیے تو ملنے نہیں دے رہے تھے انہیں. وہ بھی ان کی یہ بات سمجھ چکے ہیں. وہ اب چاہتے تھے کہ یہ مل کے ان کو ساری صورتحال نہ بتائیں باہر. عوام کی بات کریں، عوام تھک چکے ہیں سیاست دانوں کا سن کے، اہل فیصلہ سازوں کا سن کے. عوام کے کان پڑتے ہیں. اب عوام یہ نہیں سننا چاہتے، عوام یہ سننا چاہتے ہیں سر عوام ساڈی بھی دیکھیں گل کرو. زاہد صاحب عوام کہتی ہے ساڈی بھی گل کرو، ان کی بات کریں. عوام کی کوئی سنائیں، نوید سنائیں، کوئی انہیں خوشخبری دیں، کوئی انہیں راستہ دکھائیں. ہاں جی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں شاہ صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ اب نا عام آدمی کے مسائل کو جرنلسٹ نے چھوڑ کے، اہل صحافت نے چھوڑ کے نا، میں کہتا ہوں کہ جرنلزم سارا ہی پولیٹیسائز ہو گیا ہے. اب جس بنیادی طور پر تو ان کو عام آدمی کی بات کرنے چاہیے، اس کے مسائل، مشکلات، اس کی تکلیفیں، ان کو ایوان والا تک یا ارباب اختیار تک پہنچانا چاہیے. وہ بات تو ختم ہو چکی ہے. اب بیچارہ غریب پس رہا ہے، اس کو نہ یقین مانے. میں آپ کہیں گے وہ شاید دوبارہ میں بات ریپیٹ ہو جائے والی. یقین کریں کہ یہ جو مزدور ہیں جو، خدا کا نام ہے، حل بتائیں. عوام کیا کریں گے بتائیں، بس چھوڑ دیں. سب کا عوام کو کیا مسائل ہیں. جی بالکل نہیں. وہ تو دیکھیں، وہ تو کہہ رہے ہیں، میں تو ایک بات بتانے لگا ہوں کہ مزدوروں کو مزدوری نہیں مل رہی، وہ دکانوں پہ مانگ رہے ہیں. یقین مانے میں آج کی بات کر رہا ہوں، آج کی میں بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو مزدوری ملتی ہے، وہ جا کے انہی چوکوں میں پھر دکانوں پہ مانگتے ہیں جی میرے بچے بھوکے رہ جائیں کہ ہمیں کوئی دے دیں. اب یہ حالات ہیں یہاں پہ. نہ کوئی دیکھیں ادھر کاروبار تو بالکل ختم ہو چکا ہے. آپ کے سامنے سارا کہ کوئی کاروبار نہیں ہے، نہ روزگار ہے، نہ جاب مل رہے لوگوں کو، نہ قوت خرید پیدا ہو رہی ہے. ظاہر ہے لوگوں کو جاب ملے گا، روزگار ملے گا، لوگوں کو تنخواہیں ملیں گی، لوگوں کو اجرت ملے گی، وہی لوگ چیزوں پہ جا کے خرچیں گے. لوگوں کی تو قوت خرید ہی ختم ہو چکی ہے. تو ان حالات میں تو عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. عوام تو اب یقین مانے کہ میں کہتا ہوں کہ خدارا یہ سمجھ لیں اس بات کو، یہ اس بات کو سمجھ لیں. بہت کم وقت رہ گیا ہے، بہت کم گنجائش رہ گئی ہے.
دیکھیں آپ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے، انڈیا نے اور افغانستان نے گھر چھوڑ کر لیا ہے. ان کو یہ بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس مشکل میں پھنستے جا رہے ہیں. شاہ صاحب یہ اتنی ڈینجرس چیز ہے، ہمارے لیے اتنی مشکلات کھڑی کرے گی خیبر پیکے میں اور بلوچستان میں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. اور یقین مانے ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی، کوئی اس بات کو کوئی کہیں پہ اس بات کو اٹھا نہیں رہا. یقین مانے اچھا جتنا اس بات ٹھیک نے ہے، ٹھیک ہمارے ہے، لیے رقیہ مشکلات غزل لانی ہے، صاحبہ، ہمارے رانا زاہد اقبال صاحب تو ہے وہ مایوسی کی بات کر رہے ہیں، جبکہ ہم جو ہے کوئی نہ کوئی خوشخبری سننے کی امید میں، عوام بھی چاہتے ہیں. اور آپ تو ٹھنڈی ہواؤں کی بات کرتی ہیں. جب آپ ٹھنڈی ہواؤں کی بات کرتی ہیں اور آپ کی شعر و ادب میں بھی جو ہے وہ ٹھنڈی ہوائیں ضرور آتی ہیں، چاہے ایوان اقتدار سے کوئی عوام کے لیے خوشخبری آئے نہ آئے، وہاں سے کوئی ٹھنڈی ہوائی آئے نہ آئے، تبدیلی کی کوئی فضا پیدا ہو نہ ہو، لیکن آپ جو ہے ماحول میں جو ہے وہ تبدیلی لانے کی صلاحیت رکھتی ہیں. تو آپ آج ہمیں اس مایوسی کی فضا میں کوئی ایسی غزل سنائیں گی اپنی کوئی کہ جس سے جو ہے اس فضا میں تو کم سے کم تبدیلی آ جائے، تو عوام کو بھی تھوڑا سا ریلیف مل سکے. ویسے یہ آپ نے ہی اس کا آغاز کیا ہے جی جی، کہ پروگرام میں اتنا خشک سا ایک یہ موضوع مضمون جی ہے ہوتے ہیں، اور اس میں اینڈ پہ آپ جو غزل کی فرمائش کرتے ہیں، یہ عام طور پہ جو پروگرامز میں ہوتا نہیں ہے. جی تو جی یہ کریڈٹ میرے خیال تک آپ کو دے کر باقی جی، لوگ بھی شروع کرتے آپ کی ہیں. باقی نوازش ہے اشعار جی، ہم ورنہ کہتے ہی آج کل رہتے تو ہیں. کریڈٹ دینے کا بھی رواج نہیں رہا ہے. ہمارے لیے یہ عام سی بات ہوتی ہے، لیکن یہ ایک محبت کا جو بڑی ایک غزل ہوتی ہے، یہ بہت کم اس کی فرمائش آتی ہے یا جی کہا جی جاتا ہے. جی جی، ارشاد. تو چند اشعار ایک غزل سے. جی جی، اوج پر جب کمال تھا میرا، واہ. اوج پر جب کمال تھا میرا، جی جی، یہ زوال تھا میرا. ہوں، اوج پر جب کمال تھا میرا، وہی وقت زوال تھا میرا. واہ. تیری تصویر ہی دکھاتا تھا، ہوں، تیری تصویر ہی دکھاتا تھا، آئینہ بے مثال تھا میرا. واہ. سوچتی ہوں عجیب لگتا ہے، ہوں، سوچتی ہوں عجیب لگتا ہے، ہوں، سوچتی ہوں عجیب لگتا ہے، ہوں، بن تیرے لمحہ سال تھا میرا. ہوں، دل لگی بھی لگی تھی یوں دل کو، واہ. دل لگی بھی لگی تھی یوں دل کو، دل لگی بھی لگی تھی یوں دل کو، رقص میں بال بال تھا میرا. واہ. میں تجھے کیسے بھول پاؤں، ایک مشکل سوال. واہ، بہت خوب. رہتی ہوں میں تیرے خیالوں میں، ہوں، رہتی ہوں میں تیرے خیالوں میں، یہ بھی شاید خیال تھا میرا. واہ واہ، بہت خوب. رہتی ہوں میں تیرے خیالوں میں، یہ بھی. رہتی ہوں میں تیرے جی جی خیالوں میں، جی جی، رہتی ہوں میں تیرے خیالوں میں، واہ. یہ بھی شاید خیال تھا میرا. ہوں، تیری راہوں میں پھر بھی چلتی رہی، ہوں، تیری راہوں میں پھر بھی چلتی رہی، آنکھ نم دل نڈھال تھا میرا. واہ. کر دیا ہاتھ ساتھ نے پتھر، ہوں، کر دیا ہاتھ ساتھ نے پتھر، ورنہ چلنا محال تھا میرا. سبحان اللہ. واہ. آنکھ ٹھہری ہے ایک ستارے پر، ہوں، آنکھ ٹھہری ہے ایک ستارے پر، چاہتی تو ہلال تھا میرا. ہوں، دیکھتا جو بھی دیکھتا جاتا، جی، دیکھتا جو بھی دیکھتا دیکھتا جو جاتا. بھی دیکھتا جاتا، ہوں، میں غزل وہ غزال تھا میرا. واہ، بہت خوب. اوج پر جب کمال تھا میرا، وہی وقت سوال تھا میرا. ناظرین، اس خوبصورت غزل اور ایک جی، اس بہت خوبصورت شکریہ. غزل اور اس خوبصورت فضا کے ساتھ
ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے، ایک نئے پروگرام کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔